अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में हम वंस अगेन हमेशा की तरह आपके सामने एक पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे को सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों के साथ कि हमारे इस जो हम कार्य खैर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये हम डिजिटल फोरम चला रहे हैं, दिस इज़ टोटली नॉन प्रॉफिट फोरम, और इसमें हमारे साथ जितने भी काम करने वाले हैं वॉलंटरली बेस पे काम कर रहे हैं। तो मोर देन ए ईयर हम एजुकेशन से रिलेटेड और लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सब देखने वालों से कि आप भी हमारे इसमें दस्तबाजू बनिए और इस फोरम को ऑन करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आपका भी सबका हिस्सा हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में बाय वेलकमिंग डॉक्टर अरबाब तुफैल साहिबा। डॉक्टर साहिबा ने जो अपनी ज़िंदगी की इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमें लगती है वो ये है कि आज के दौर में डॉक्टर साहिबा ने FSC जो है प्री इंजीनियरिंग वो विदाउट गोइंग टू एनी एकेडमी इन्होंने की, और देन शी आल्सो सिक्योर्ड एन एडमिशन इनटू वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। लेटर ऑन इनकी जो ज़िंदगी है उसमें दैट्स वेरी शॉर्ट करियर में इनके फुल ऑफ अचीवमेंट्स हैं। तो आइए डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर अरबाब तुफैल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो मुझे अप्रोच किया और मुझे इनवाइट किया कि मैं अपनी जो लाइफ है और उसका एक्सपीरियंस जो है वो सबके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, आपके जो कहाँ है, फिर अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइएगा और फिर अभी आप कहाँ पे स्टेशन में? ठीक, मेरा जो ताल्लुक है वो पंजाब के एक बड़े छोटे से कस्बे से है, नारंग मंडी। और जब मैंने जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स जो अडॉप्ट करने का सोचा था, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फीमेल्स जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स रखें और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट करें। तो वो एक बड़ा चैलेंज था जिससे मैं जो है वो इनिशियली गुजरी। मैंने वहीं पे रहते हुए गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया और फिर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहीं से मैंने FSC की, क्योंकि अलाउ नहीं था कि किसी बड़ी सिटी में जाना, वहाँ पे एकेडमीज को ज्वाइन करना। जब मैंने FSC कर ली तो मैं वहाँ पे अपने एरिया में मैंने प्री इंजीनियरिंग में टॉप किया, और उसके बाद जो है वो मैंने वहीं पे रहते हुए एंट्री टेस्ट की भी तैयारी जो है वो खुद की। जब एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आया दैट वाज रियली गुड, और फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि आपको आगे पढ़ना चाहिए, और इस तरह से जो है वो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट पे जो है वो एडमिशन हुआ, और बस फिर ये सिलसिला जो है वो चल निकला पढ़ने का। तो अभी आप कहाँ पे स्टेशन हैं? इस वक्त जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong से जो है वो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो PhD इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक तो आपको डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो, आपने क्वाइट रिसेंटली अपना जो थीसिस डिफेंस किया। हमें अपने PhD के जो टॉपिक है उसके बारे में निहायत आसान और सादा अल्फाज में लेमैन की लैंग्वेज में हमें बताइएगा, वो टॉपिक क्या है आपका? जी, मेरी PhD बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मैं थोड़े से बैकग्राउंड में अगर जाऊं तो ये है कि मैंने बैचलर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में, और ड्यूरिंग बैचलर्स ही मेरा शौक जो था वो रिसर्च की तरफ था। मैंने वहां पे भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च की, मिनी प्रोजेक्ट्स किए। मैंने अपनी इंटर्नशिप जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में की, जो एक इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम नॉइज पोल्यूशन को जो है वो कर रहे थे। तो मैंने उस पर काम किया। तो रिसर्च का जो था वो माइंड में शुरू से था। फिर मैंने UET लाहौर से जो है वो मास्टर्स किया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। वहां पे भी मेरा जो टॉपिक था रिसर्च का वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट था। फिर जब मैं यहाँ पे PhD के लिए आई, मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को कि उनके स्कॉलरशिप पे जो है वो मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला। दैट वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट स्कॉलरशिप। तो जब मैं यहाँ पे आई तो फिर मैंने यहाँ पे उसी चीज को कंटिन्यू किया कि मैं रिसर्च करूंगी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। सादा लफ्जों में ये है कि जी जो वेस्ट वाटर होता है उसमें डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, या आप कह लें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जस्ट लाइक मेडिसिन्स।
ہمارے کھانے کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن جب یہ ویسٹ واٹر میں شامل ہو جائیں تو یہ پھر انوائرمنٹ کے لیے پرابلم کرتی ہے اور الٹیمیٹلی ہیومن بینگز کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ تھا کہ ہم پانی سے ان پولوٹینٹس کو، ان میڈیسنس کو ریموو کریں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس آلریڈی اویلیبل ہیں، لیکن ان سب کے فلاز ہیں، ان سب میں پرابلمس تھے. کوئی بہت زیادہ ٹائم لیتی تھی، کوئی بہت زیادہ کیمیکلز کا یوزیج تھا جو کہ بالکل انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ اکنامک نہیں تھے، وہ بہت زیادہ پرائسی چیز تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو آپس میں مرج کروں گی اور ایک سادہ ٹیکنیک ڈیولپ کروں گی جو ویسٹ واٹر میں سے ان پولوٹینٹس کو یا ان فارماسیوٹیکلس یا میڈیسنس کو ریموو کرتے. تو وہ دو ٹیکنیکس یہ تھیں کہ میں نے ایک ٹیکنیک ہے میمبرین فلٹریشن، سادہ لفظوں میں ہم انہیں کہیں گے فلٹرز، جیسے آپ کے گھروں میں لگے ہوتے ہیں. تو میں نے میمبرین لی، اس کے جو ہے وہ اس میں سے ویسٹ واٹر کو گزارا، تو کیا ہوا کہ اس میمبرین نے پانی میں سے ان پولوٹینٹس کو کچھ حد تک ریموو کر دیا. کچھ ایسے پولوٹینٹس تھے جو اس میمبرین پہ ریٹین نہیں کر سکے، اس سے ریموو نہیں ہوئے. تو جو پانی میں باقی رہ گئے تھے پولوٹینٹس، پھر میں نے ان کو فردر کچھ ریڈیشنز ہیں جو نیچر میں ہیں آلریڈی، سورج سے ملتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریڈیشن، ان کو یوز کیا، اور جو پانی میں باقی رہنے والے فارماسیوٹیکلس تھے ان کو میں نے ریموو کر دیا. تو میرے اس ٹیکنیک سے ہم 80 سے 100% تک جو پولوٹینٹس ہیں یا پانی کی جو پولوشن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ میری ریسرچ ہے. زبردست ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا ٹرولی ایک انسپائرنگ سٹوری ہے، اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ. آپ نے اسی سکسیس کو کنٹینیو رکھا. جب آپ آسٹریلیا گئیں اپنے یونیورسٹی میں، آپ نے 3MT چیلنج جو ہے اس کو یونیورسٹی لیول پہ آپ نے ڈن کیا. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا، یہ کیا ہے چیلنج اور اس میں آپ نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی، 3 منٹ تھیسس ایک ایسا کمپٹیشن ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ اپنی ریسرچ کو سادہ لفظوں میں عام عوام کو سمجھائیں. تو بالکل یونیورسٹی بلکہ ایشیا لیول پہ یہ کمپٹیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تھیسس کو، جو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ کوئی 7 سے 8 ہزار اور بعض دفعہ 10,000 ورڈز پہ مشتمل ہوتے ہیں، ہم نے اس کو 3 منٹ میں لوگوں کو بتانا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے لے مین کو سمجھانا ہے. تو آپ اپنی ایک پریزنٹیشن بناتے ہیں، پرابلم بتاتے ہیں. تو بس میں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ اناؤنس ہوا کہ یہ کمپٹیشن ہوگا اور آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو سب سے انیشیلی چیلنج یہ تھا کہ میں نے اپنے سپروائزر کو ایگری کرنا تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ ایک آپ کا نام ہوتا ہے اور آپ کو بڑا اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور ریسرچ کے ساتھ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اس طرح سے سادہ لفظوں میں بتانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ ایک سادہ سی پریزنٹیشن بنا کے اسکول لیول پہ دی، جس میں ہم 6 لوگ شامل تھے، اور اس وقت آڈینس میں 50 سے زیادہ لوگ موجود تھے. جب میں نے اپنی پریزنٹیشن دی تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے پیپلز چوائس اور ججز چوائس دونوں ایوارڈ ملے، اور سب نے میری پریزنٹیشن کو بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑے سادہ لفظوں میں اچھے طریقے سے اپنا کام بتا دیا ہے ہمیں. اسی طرح پھر میں جب اسکول لیول سے نکلی تو پھر مجھے فیکلٹی لیول پہ کمپیٹ کرنا تھا، جس میں 12 لوگ 6 ڈفرینٹ اسکول سے تھے. تو جب میں نے وہاں پہ اپنا کام پریزنٹ کیا تو وہاں پہ 100 سے زیادہ ریسرچر موجود تھے. وہ لے مین نہیں تھے، وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے، PhD اور پوسٹ ڈاک اور ایون پروفیسرز، اور آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ تھے، جنہوں نے اگین میرے کام کو پسند کیا اور مجھے ججز چوائس دیا. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر میں یونیورسٹی لیول پہ میں نے 6 ڈفرینٹ فیکلٹیز کے ساتھ کمپیٹ کر کے پیپلز چوائس کا جو ایوارڈ ہے وہ ون کیا 2019 میں. تو سادہ سی یہ کہانی تھی کہ اپنے کام کو عام عوام کو آپ نے 3 منٹ میں بتانا ہے. تو I did it. زبردست ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر باب، آپ کے ماشاء اللہ یو آر پراؤڈ آف پاکستان. آپ پاکستان میں ماشاء اللہ آپ جیسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر باب، آپ کے زندگی ویسے فل آف چیلنجز ہیں، یو ہیو دا ابیلٹی ٹو کم اوور دوز چیلنجز. PhD کے حوالے سے
اٹس آلویز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. آپ کو ضرور چیلنجز آتے ہیں. آپ کو پرٹیکولرلی کیا کیا چیلنجز آئے اور آپ نے اس کو کیسے اوور کم کیا؟ جی سب سے بڑا جو میرا خیال ہے کہ چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے دور, آپ جو ہے وہ اس وقت ایک علیحدہ کنٹری میں ایک ڈفرینٹ کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں کا جو اکیڈیمک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے سیٹ اپ سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو چیلنجز میں یہ تھا کہ میرے گولز ڈفرینٹ تھے اور ان کی ٹائم لائن ڈفرینٹ تھی. تو جب ریالٹی میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل تھا اس چیز کو جو ہے نا وہ مینیج کرنا. تو میرے لیے پی ایچ ڈی کا سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ میرے گول تھے بہت زیادہ, اور جو ہے اس کے لیے ایفرٹس بھی بہت زیادہ کرنی پڑ رہی تھی. تو بٹ آئی ڈیڈ اٹ, میں نے ان سب چیلنج کو دیکھا. ٹیکنیکل تھے زیادہ, میں یہ کہوں گی, کیونکہ آئی آلویز ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایموشنلی اسٹیبل رہوں اور صرف جس ایم کے لیے میں گئی ہوں اس کو پورا کرنے کی میکسیمم کوشش کروں اور اچھے طریقے سے کروں. سو ٹیکنیکل چیلنجز تھے, کچھ ریسرچ چیلنجز ہوتے ہیں جو ہر میرا خیال ہے ریسرچر کو ہوتے ہیں کہ لیبز ایشوز ہوتی ہیں اور اس طرح سے. تو بس ایسے چیلنجز تھے اور میں نے بس ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر کے نکل گئی. زبردست. تو ڈاکٹر ارباب, آپ کے ایریا میں جس ایریا میں آپ ریسرچ کر رہی ہیں اس میں جو فیمس جرنلز ہیں بڑے بڑے, کچھ جرنلز بتائیں تاکہ ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہو ان آپ کے ریسرچ پیپرز میں یا اس ایریا کو اپروچ کرنے میں. جی میری فیلڈ جو ہے وہ انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے اور اٹس لائک انٹر ڈسپلنری ود کیمیکل انجینئرنگ ایز ویل. سو اس میں جو زیادہ بہترین جرنل ہے اس میں واٹر ریسرچ آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے جرنل آف کیمیکل انجینئرنگ آ جاتا ہے, جرنل آف میمبرین سائنس آ جاتا ہے, کیموسفیئر آ جاتا ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے جرنلز ہیں جس میں ہم اپنا کام جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہیں. And fortunately, during the period of my PhD, I have published 4 research articles and also in these journals. Okay. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ آج کے سیشن میں وقت دیا. جانے سے پہلے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ایک اپنے انسپریشنل لائف میں سے, ظاہر ہے اس کو آسان نہیں ہوتا اس چیزوں کو اوور کم کرنا, جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں, تو آپ ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے, ریسرچرز کے لیے یا جو ارلی کیریئر ریسرچرز ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے مائنڈ میں میسج ہو یا اسپیشلی فار فیمیلز کوئی میسج ہو تو پلیز گو اہیڈ ود دیٹ. میرا سب سے بڑا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی شارٹ کٹ نہ اپنائیں اور آبجیکٹو رکھیں, اور صرف ایک نہ رکھیں کہ اگر آپ کا ایک آبجیکٹو ہے آپ اس پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے پلانز اور ہیں, آپ کے پلانز اور ہیں. سو کوشش کریں کہ آلویز ہیو ڈفرنٹ پلانس, پلان اے اینڈ پلان بی. اگر آپ کا ایک پلان کام نہیں کر رہا دوسرے پہ کرے کام. سو شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, اچھے اور ایک سے زیادہ پلانز اپنی لائف میں رکھیں اور کوشش کریں کہ ایجوکیشن کے آپ صرف اس کو پڑھیں نہیں, اس کو سمجھیں بھی, اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپلائی بھی کریں. یہ ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ٹاسک کی طرح لیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے, لیکن اگر آپ اس کو ایک اچھی اپنی ہابی کے طور پر لیں گے یا آپ سمجھیں گے کہ یہ آپ کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ بھی ہے اور آپ کو یہ کامیابی بھی دے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر ارباب. تو پہلے اٹس بین great talking to you, learning about your experiences اور آپ نے ان کو کیسے اوور کم کیا. and I hope کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایکسپیرینس ایسا ہی رہا ہوگا جیسے میں نے اسے فیل کیا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین ہمیں آج کے سیشن کے لیے ٹائم دے. تھینک یو سو مچ.